مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ کیسر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھیں ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں کیسر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا۔ یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یعنی اتنے انتخابات، اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا۔ ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک، سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرہ پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے۔ اب دیکھ لیں بہت یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا، جیسے آپ دیکھتے جائیں گے محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی۔ یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا۔ صرف قریب میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرال ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب،
تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں